أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سورہ القصص آیت نمبر 44۔ صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابتداء انقلاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم متفرعان، یعنی جس طرح آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنے، اب اس سے متفرع انقلاب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہاں انقلاب کی ابتدا کا تو بیان ہوگا اور انتہائی انقلاب کے وعدے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ابتدا اور انقلاب میں ابتدا اور انتہائی انقلاب کی دو وحیاں ہوئی تھی، دو ندائیں ہوئی تھی۔ اس پر متفرع ہو کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی انقلاب بیان ہو رہا ہے۔ ابتدا تو ہو چکا ہے نا، اب رہا انتہا۔ تو انتہا کا صرف آخری رکوع میں وعدہ ہوگا کہ آپ کو ترقیاں ملیں گی، لہذا آپ فلاں فلاں کام کرتے رہیں، فلاں فلاں چیز سے بچتے رہیں، آپ کا انقلاب پورا ہونے کو ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے جی؟ یہ تسلی صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور ابتدائی انقلاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم متفرعان۔ وما كنت بجانب الغربی، یہاں 4 دفعہ ہوگا، وما كنت وما كنت وما كنت وما كنت، یہ 4 دفعہ آئے گا 3 آیتوں کے اندر۔ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ صداقت کیسے ہے۔ میری طرف دیکھیں تو میں 4 پوائنٹ آپ کو سمجھا دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، میرے پیغمبر آپ کے انقلاب کی ابتدا تو یہی ہے نا کہ ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن من نوعاً آپ بیان کر رہے ہیں، یہی تو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں تبھی تو۔ اور اس میں 4 احتمال پیدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی بندہ دیکھ کر آئے تو تب بیان کرے، وہ 4 آپ میں نہیں ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہو کہ آپ وہاں رہتے ہوں، تو فرمائے ما کنت بجانب الغربی، آپ وہاں رہتے بھی نہیں تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا ہو رہی تھی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بندہ اسپیشل وہاں دیکھنے جائے، جس طرح کے واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، 70 سرداروں کو لے کر گئے تھے اسپیشل دکھانے کے لیے، تو اس کا بھی انکار کر دیا کہ یہ احتمال بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں دیکھنے گئے ہوں۔ وما كنت من الشاہدین۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہاں ساتھ والے علاقے میں بندہ رہتا ہو، یعنی اس کوہ طور اور مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے درمیان میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح گئے ہوئے تھے مدین میں، تو اس کے واپسی پر سفر تھا نا، تو مدین میں آپ رہتے ہو تاکہ آپ کو ساتھ والے علاقے کی بات معلوم ہو گئی ہو۔ فرمایا وما كنت ساويا في اهل مدین، یہاں بھی نہیں تھا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ بندہ نہ رہتا ہو وہاں پر، نہ وہاں ساتھ والے علاقے میں رہتا ہو، نہ وہاں اسپیشل کیا ہو، بلکہ راہ گزر کے طور پر اس نے اتفاق ایسا بن گیا ہو کہ وہاں پر وحی عطا ہو رہی تھی اور آپ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس کا اشارہ جانب طور سے کہا کہ وما كنت بجانب طور، پہاڑ کے دامن کے طرف سے، جانب سے کوئی گزر رہا ہو تو آپ ایسی بھی نہیں تھے۔ پھر بھی آپ من نوعاً وہ باتیں بتا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی ہوئی تھی، سارے کے سارے جملے آپ نے بتا دیے۔ یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے جو ابتدائی انقلاب ہوتا ہے کہ جو رحمانی چیزیں ہوتی ہیں نا وہی انقلاب لاتی ہیں، یہ آپ کا ابتدائی انقلاب ہے۔
تسلی، صداقت، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور نہ تھے آپ مغرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو حکم، وما كنت من الشاہدین، اور نہ تھے آپ دیکھنے والے، ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، اور لیکن ہم نے پیدا کی کئی قومیں، فتطاول علیہم العمر، پھر دراز ہو گئی ان پر مدت، اس دوران کئی قومیں پیدا ہوئی، پھر کئی لمبی مدت دراز ہوئی، وما كنت ساويا في اہل مدین، اور نہیں آپ رہتے تھے مدین والوں میں، کہ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ وہاں سناتے ہو ہماری آیتیں۔ مدین میں بھی ہم نے آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، مدین والوں کو آپ آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ فارسلنا، فتطاول علیہم العمر کے بعد فارسلنا مقدر ہے بکرینا، ولکننا کنا مرسلین، لیکن ہم ہی تھے بھیجنے والے، یعنی ہم نے ہی رسول بھیجا، سو اتنے لمبی مدت کے بعد ہم نے آپ کو بھیج دیا۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور نہیں تھے آپ طور کے کنارے گزرتے ہوئے، اذ نادینا، جب ہم ندا دے رہے تھے، ولکن رحمت من ربک، یہ چاروں صورتیں نہیں ہیں تو پھر کیا بچا کہ یہ رحمت ہے، انعام ہے تیرے رب کی طرف سے یہ قوم کے لیے جو تمہیں نبوت دی گئی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں، یہ آپ کو رحمت اس لیے ملی ہے تاکہ آپ ڈرائیں ایسے قوم کو ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا، لعلہم یتذکرون۔ آیت نمبر 43 میں بھی فرمایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب اس لیے ملی تاکہ یہ کوئی سوچے سمجھے کیسے ترقیاں ملتی ہیں، کیسے انقلاب لاتے ہیں، کیسے انقلاب بچاتے ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ سوچیں کہ انقلاب لانا کیسے ہے، بچانا کیسے ہے، ترقیاں ملا کیسے کر دی ہے، کچھ سوچ سمجھ کر کام کریں، بغیر سوچے سمجھے صرف پیسہ پیسہ پیسہ، صرف مادی اسباب، جس طرح کفریہ حکومتیں کر رہی ہیں، پیسہ اکٹھا کرو مار تراڑ ہے جی، اور اسی طرح سودی نظام کو مسلط کرو تاکہ پیسے ہمارے پاس زیادہ ہو جائیں، مادی اسباب زیادہ ہو جائیں، تب ہم حکومتیں کر سکتے ہیں۔ اور بھائی تب تو صرف ظلم کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، حکومتیں پھر قائم نہیں ہوتی۔ ہم نے ظلم کو ہٹا کر انصاف کی حکومتیں قائم کرنی ہے، تو یہ کتاب اللہ سے تم سوچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح جی انقلاب برپا ہو رہے ہیں، جتنے بھی علاقوں میں قرآن کا تھوڑا سا بھی قانون جاری ہوا ہے نا، لوگوں نے ان کو خوشحال اور پرامن دیکھا ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا۔ حکمت ارسال رسل کیا ہے جی؟ حکمت ارسال رسل، اور غلام اقوام کا قطع عذر، غلام اقوام کا قطع عذر، حکمت ارسال رسل کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، نمبر 1، اور دوسرا کہ جب قوم پسی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ قوم کہتی ہے کاش ہمارے پاس کوئی اپنا نظام حیات ہوتا جو صرف ہمارا ہوتا اور لوگ اس کے محتاج ہوتے تو ہم ترقی یافتہ ہو جاتے۔ غلام قوم کے یہی چاہتے ہوتی ہیں نا، جب پسی ہوئی ہوتی ہیں، جب پس جاتی ہیں ظلم و تشدد کے ہاتھوں، تو ان کا عذر کیسے ختم کیا کہ ہم نے تمہیں بھیج دیا۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ نہ ہوتا کہ جب کبھی آ پڑے ان پر کوئی آفت، جب کبھی آ پڑے ان پر کوئی آفت، بما قدمت ایدیہم،
اپنے ان کاموں کی وجہ سے جو یہ آگے بھیج چکے. فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا, تو یہ کہنے لگے اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیج دیا ہماری طرف کوئی پیغام رساں. فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ ہم بھی تیری باتوں پر چلتے اور ہو جاتے ہم بھی مومن, اور یوں دنیا میں اپنا سکہ جما لیتے, انقلاب لے آتے جس طرح مومنین سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا, پس جب آ پہنچی ہے ان کے پاس سچائی ہماری طرف سے, اگر سچائی ہم نہ بھیجتے اور کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی تو یہ کہتے, اور جب ہم نے بھیج دی ہے تو اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ لولا اوتیٰ مثل ما اوتیٰ موسیٰ, کہ اس رسول کو وہ چیز کیوں نہیں ملی جو ملی تھی حضرت موسیٰ کو, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام والے معجزات اس کے پاس کیوں نہیں ہیں. بھئی ہر رنگ الگ ہوتا ہے, اللہ کی کاریگری میں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی. ایک نبی کو کچھ معجزہ دیا تو دوسرے کو کچھ عطا کر دیا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا وہ اور رنگ کا تھا, تم لے تو آؤ. اولم یکفروا بما اوتي موسى من قبل, یہ تحقیقی سوال تو نہیں تھا ان کا یہ صرف اور صرف الزام تھا نا, تو اس کا جواب بھی اسی رنگ میں دو. اچھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کفر کسی نے نہیں کیا تھا, تو پھر ان کا کفر کیوں ہوا تھا؟ اس کا مطلب ہے کافروں نے کفر کرنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام والا معجزہ بھی دے دو, کافر کافر رہتا ہے. اولم یکفروا بما اوتي موسى من قبل, کیا نہیں منکر ہو چکے تھے اس سے جو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ملا. قالوا سحران تظاہرا, وہاں بھی ان کافروں نے کہا تھا یہ جادوگر ہیں, تظاہرا آپس میں موافق, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے. وقالوا انا بكل کافرون, یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اور حضرت ہارون علیہ السلام مراد ہیں, یا پھر مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ دو ان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سحر کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اسی طرح سحر کہہ رہے. اور جس طرح سورہ الانبیاء میں شروع میں آپ پڑھ چکے کہ کتاب اللہ کے اثر سے متاثر ہو کر کہتے سحر, یہ تو لگتا ہے جادو ہے. اللہ فرماتے ہیں سحر ھذا, یہ کوئی جادو ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو جادو کہا تھا, جملہ تو وہاں بھی یہی تھا, جملہ یہاں بھی یہی ہے. قالوا سحران تظاہرا, ہر دور کے کافروں نے کہا ہے وہ بھی جادو یہ بھی جادو, آپس میں موافق ہیں. وقالوا انا بكل کافرون, اور کہنے لگے ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں, تورات بھی اور قرآن بھی یہ جادو ہے, نعوذ باللہ. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما, قل فاتوا بکتاب من عند اللہ, قل فرما دیجیے میرے پیغمبر لے آؤ پھر کوئی اور کتاب اللہ کی طرف سے, واہدی منہما, یہ قرآن اور تورات سے زیادہ ہادی ہو, لے آؤ. اس سے تو تمہارا کام نہیں بنتا نا, تم کہتے ہو کہ یہ تو ہمارا فائدہ مند نہیں ہے, تو پھر کوئی اور ہدایت یافتہ لے آؤ. یا پھر منہما سے حضرت موسیٰ اور ہارون مراد تھے نا پچھلی تعویل کے مطابق, تو پھر ان کو جواب دو میرے پیغمبر قرآن کو تم نہیں مانتے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی انکار ہو چکا ہے, تو اب ان سے بھی کوئی زیادہ ہدایت یافتہ چیز لے آؤ. قرآن کو تو تم نے گھٹیا سمجھ لیا نا نعوذ باللہ, اور تورات کو تم نے اس سے اعلیٰ سمجھ لیا, ٹھیک ہے. اچھا تورات اعلیٰ ہے تو اس کا تو انکار ہو چکا, لوگوں نے تو اس کا بھی انکار کیا ہے, اب اس سے بھی کوئی بڑی ہدایت یافتہ چیز لے آؤ. او قل هو اهدى منهما, یا اس سے مراد تورات قرآن ہے. اتبعہ, تاکہ اس کے پیچھے میں چلوں, ان کنتم صادقین, اگر واقعی تم سچے ہو تو, کہ یہ کتاب ہدایت یافتہ نہیں ہے, کوئی اور چیز لے کر آؤ. حالانکہ کمال ہدایت یہی کر رہی ہے, انقلاب کی بنیاد یہ ہے, انقلابی کتاب ہے.
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، انقلاب کی بنیاد ہے کیونکہ آپ وہاں نہ تھے اور ان کی باتیں من نوع بیان کر رہے ہیں، انقلاب کے لیے یہی کافی تھا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں، یعنی نہ کر لائیں، شیخ الہند کا معنی فَإِن لَّم يَسْتَجِيبُوا لَكَ، نہ کر لائیں تو فَاعْلَمْ أَنَّمَا، نہ کر لائیں تیرا کہا نہ کر لائیں تو فَاعْلَمْ، تو جان لے دل و جان سے، جانتے تو آپ پہلے بھی تھے نا، ظاہراً بھی اب جان لے، انما یتبعون اہواءہم، کہ وہ چلتے ہیں صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے، جان لے کہ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، یہ کوئی بات دل سے یا تحقیق سے نہیں کر رہے۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، ان سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو، ان دنیا کے جاگیرداروں کو، ان ترقی یافتہ ترقے ہوئے ذہنوں کو اگر کبھی دیکھیں نا دین اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں تو سمجھ لینا اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بڑی اتھارٹی رکھتا ہے جو اللہ کا نہیں ہے، وہ اس کا ذہن جو شیطان کتابیں ہے، تو یہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، یہ کیسے ترقی یافتہ ہو سکتی ہے۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، جس کو اللہ کی رہنمائی نہیں، اس سے بڑا کون گمراہ ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کام نہیں بننے دیتا ظالم قوم کے، کیا معنی کرو گے جی؟ اللہ کام نہیں بننے دیتا ان ظالم قوموں کے، جو بے انصاف قوموں، دیکھ لیا تم نے فرعون کا سارا واقعہ، اس کا جو بھی کام تھا بنتا نہیں تھا، ٹوٹ جاتا تھا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم پے در پے بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنا کلام، ہم پے در پے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر یہ قرآن ہم بھیجتے رہے ہیں پے در پے ان کو اپنا کلام، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ دھیان میں لائیں، سوچیں سمجھیں کہ ترقی قوموں کو کیسے ملا کرتی ہے، لیکن بے انصاف قوم ہے نا، کو جہاں سے ترقی ملتی ہے اس سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور روپے پیسے کے پیچھے بھاگ نکلے ہیں، جو صرف اور صرف ظلم و تشدد سے کمایا جاتا ہے، اور یوں پھر وہ انقلاب اور ترقیاں لاتے ہیں۔ جتنی بھی اقوام اس وقت آپ سپر پاور دیکھ رہے ہیں نا، ان کو کہو تمہیں چیلنج ہے، تم انصاف سے اپنی حکومت قائم کر کے دکھاؤ، لوگوں سے ٹیکسز نہ لو، ظالمانہ ٹیکس، سڑک بنتی ہے تو تم لینا شروع کر دیتے ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، 6 نسلوں سے تم اس کا ٹیکس لے رہے ہوتے ہو، یہ سڑک کیوں بنائی تھی، اس کا پیسہ تو کون سے لینا ہے، کہ وہ تمہارا ایک سال میں پورا ہو جاتا ہے، ایک مہینے میں پورا ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یوں تم نے حکومتیں کرنی ہے جی، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ سوچیں سمجھیں کہ کیسے ہم نے دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور تمہیں پہلے لوگوں کی اصلیت دکھاتے ہیں جو ہر دور میں ایمان لاتے رہے، پچھلی کتاب پر بھی ایمان لائے، اگلی پر بھی ایمان لائے، تو ان کی حالات کیا تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، فضائل مؤمنین، جو معترضین نہیں تھے، کتاب ہدایت کتاب انقلاب پر ایمان لایا تھا انہوں نے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی کتاب، من قبلہ، سے پہلے، ہم بہ یؤمنون، وہ اسی پر یقین رکھتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، پہلے ان کو جو کتاب ملی نا اس پر بھی انہوں نے یقین رکھا، اور جب ان پر نئی کتاب پڑھی گئی، قالوا آمنا به، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی تو چیزیں نہیں ہیں اس میں،
اور جس طرح مشرکین مکہ کہہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے کہا ہم اس پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ فضائل مومنین، انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کا واقعی بھیجا ہوا کلام ہے۔ انا کنا من قبلہ مسلمین، ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ بڑا آسان معنی ہے، ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار۔ یہ قرآن آنے سے پہلے بھی ہم اللہ کے حکم بردار تھے، پچھلی کتاب کے احکام دیکھ کر۔ اس کا مطلب ہے پچھلی امتوں میں سے کوئی نہ کوئی حق پر کسی نہ کسی گھڑی رہا ضرور ہے، چاہے کچھ فیصد، چاہے کتنے، چاہے صرف اعتقادیات تک۔ جو بدعتی ہوتا ہے نا، اس کا اعتقاد باقی تو ٹھیک ہوتا ہے توحید پر، صرف وہ بدعت گھڑتا ہے۔ اسی طرح کوئی 100% مومن ہوتا ہے، کوئی 70% مومن ہوتا ہے، کوئی 20% مومن ہے، کوئی صرف ہوتا نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی طریقے سے ایمان انہوں نے بچایا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے ہم پہلے سے ہی، اس سے پہلے کہ ہم حکم بردار ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، یہی ہے وہ لوگ جو پائیں گے اپنا ثواب مرتین، دوہرا، بما صبروا، اس بات پر کہ قائم رہے وہ۔ صبروں کا کیا معنی جی؟ قائم رہے، ہاں ڈٹ کر رہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور معاملات ان کے یہ رہے، جو بندہ ہدایت پر قائم ہو اس کا معاملات سے نظر یہ آتا ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ان کا ہدایت یافتہ ہونا ان کے معاملات سے بھی نظر آ رہا تھا۔ اور جن کے معاملات خراب ہوں سمجھو اپنی کتاب ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور بھلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں، بھلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ انسانیت کا بھی خیال کرتے ہیں، مالی عبادات بھی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی غریبوں، تنگ دستوں، مجبوروں کا خیال کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جس نے انقلاب کی راہ میں قدم رکھنا ہو تو وہ دنیا میں شر پسند نہیں ہوتا۔ ان فرعون علا فی الارض، اور سورۃ کے آخر میں آ رہا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا، جو سرکش نہیں ہوتے، یہ انقلاب کی طرف آنے والے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے یہاں پر اوصاف مومنین کی کیوں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ درس انقلاب جاری ہے نا، تو اس لیے انقلاب کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ یہ بندہ انقلاب برپا کر سکتا ہے، اپنی کتاب ہدایت پر پورا عامل ہے، کیوں جی اس کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، مظلوموں کا رکھوالا ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب سنتے ہیں یہ نکمی باتیں، اللغو نکمی باتیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ اس سے کنارہ کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ جس نے محنت کرنی ہے انقلاب کی دنیا میں تو اس نے لغویات میں اگر مشغول رہنا ہے تو وہ قوم کبھی انقلاب نہیں لا سکتی، موبائلوں والی جی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، کچھ ٹائم آپ نے پڑھنے پر لگانا ہے، کچھ ٹائم آپ نے عبادات پر لگانا ہے، کچھ ٹائم آپ نے سونے پر لگانا ہے، تو کچھ ٹائم ایسا بھی ہونا کہ جو آپ نے کتاب اللہ کے نفاذ میں لگانا ہے، کتاب اللہ کو نافذ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات رکھنے ہیں، لوگوں کی تحقیق و تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بنانا ہے۔ کچھ ٹائم تو ایسا بھی رکھیں، پڑھنے پر، سونے پر، عبادات پر ہمارا ٹائم لگے گا، باقی ہمارا تعمیر افکار پر لگے گا۔ تو پھر اس دوران لغویات سامنے آئے، اگر اس میں ہم پھنس کر بیٹھ گئے تو پھر دوسری تعمیر پر ہماری محنت نہ ہوئی تو پھر خاک انقلاب آئے گا۔ پھر کیا آئے گا جی؟ انقلاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، سوتے رہ جائیں گے۔ اور سرائیکی کی مثال ہے ستا دے کٹے جمنے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب یہ سنتے ہیں نکمی باتیں اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے بار بار بتاتا رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر دیکھتے نا ذرا سا بوجھ آنے لگا ہے تو فوراً استغفار کرتے تھے، ذرا سا بوجھ آنے لگتا استغفار کرتے اور پھر یہ دعا مانگتے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، کیونکہ ہم کچھ اور دنیا کے لوگ ہیں،
ہے جی، ہم نے کچھ اور کام کرنا ہے، ہماری محنتیں کچھ اور ہے۔ واہ جی واہ، اس صورت نے بڑا عجیب مومنین کو بیدار کیا ہے۔ واہ بھائی، اس لیے میں نے آپ کو زور دیا ہے کہ خلاصہ اور دعوے صورت کے پر خوب توجہ کرنا۔ ذرا سی آپ کی توجہ چوکی کوئی نہ کوئی آیت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، فکر نہیں کر سکیں گے۔ انک وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، یہ جی یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ کے نیچے کیا لکھا تھا؟ معاملات کی صفائی نا، ہے جی۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، کردار کی صفائی، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، معاملات کی صفائی، یہ کردار کی صفائی آ گئی۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، انقلابی کے کردار کی صفائی۔ اعرضوا عنہ، نکمی بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں۔ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور لغو دین کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے کام ہم کو اور تمہارے کام تم کو، یعنی نصیب ہو، ہمارے کام اور تمہارے کام ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ورنہ تو انقلاب دھندلا ہو جائے گا، انقلاب میلا کچیلا ہو جائے گا، ہے جی۔ جوڑ توڑ فلاں کے ساتھ جوڑ کر کے ہم چلنا چاہتے ہیں، نہ جناب، پھر انقلاب نہیں ہوگا، پھر یہ تمہاری اپنی دکان اپنی پھکی چلے گی۔ حالانکہ صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا دین ہی نافذ کرنا ہے، ہم نے انقلاب اس میں لانا ہے۔ سلام علیکم، سلامت رہو تم، یعنی یہ کفار کو دعا دینی ہے۔ کیا دعا دینی ہے؟ کہ بچ جاؤ تم بھی جیسے ہم ہیں، سلامت رہو تم، نیچے لکھ لو جیسے ہم ہیں۔ ہم تو تمہیں یہ دعا دے سکتے ہیں، باقی تمہارے کرتوت ہم نہیں اپنا سکتے، تمہارا فرقہ ہم نہیں چلا سکتے، تمہارے ساتھ جوڑ نہیں کر سکتے، اتحاد نہیں کر سکتے، تمہیں دعا دے سکتے ہیں کہ تم بھی بچ جاؤ جیسا ہم بچ گئے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم ان بے سمجھ لوگوں کو نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہ ہم تمہارا کلچر اپنا لیں، اس کلچر سے بچنے کے لیے تو تمہاری دعا کر رہے ہیں کہ تم بھی بچ جاؤ، پھر تمہارے کلچر کا حصہ بن جائیں، تمہارے کلچر کو ہم چاہیں نہ جنا۔ انک لا، اب دیکھو کردار کی صفائی بھی مومن، انقلابی مومن کے کردار کی صفائی بھی ہے، انقلابی مومن کے معاملات کی صفائی بھی ہے، اور اس کے اعتقادات کی صفائی بھی دیکھ لی آپ نے۔ اب آئی جی وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، التفات إلى المعترضین، اور پھر معترضین کی طرف التفات کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ماننے والے حالانکہ ان فضائل کے حامل ہوتے ہیں۔ التفات إلى المعترضین، معترضین کی طرف التفات شروع ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی طرح تمہیں کوئی چیز کیوں نہیں ملی، ہم نہیں مانتے جی۔ اب ان کی طرف ماننے والے تو دونوں کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ التفات الى المعترضین وتسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیغمبر تسلی رکھتے ہیں، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں آپ ان کو ہدایت پر بھی تو نہیں لا سکتے، جتنا آپ چاہیں ان کو، جتنا آپ ان کو محبت رکھیں، جتنا آپ ان کو چاہیں، یہ اگر معترض ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو ہدایت پر تو نہیں لا سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ راہ پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ کس کو چاہتا ہے جی؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، نیچے لکھ لو، اور اللہ منیب کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ کیا مانا جی؟ جو راہ پر آئیں گے اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا، ان کی حالت تو یہ ہے، شبہ دوم، اعتراض دوم، شبہ دوم۔ پہلا شبہ یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں ملتا، اس کا خوب کر کے اللہ نے بڑے پیارے انداز میں آپریشن کیا۔ اور اب ان کا اعتراض دوم، ان کی حالت تو یہ ہے، پچھلی آیت کے ساتھ بھی ربط لگ گیا، ان کی حالت تو یہ ہے۔ اب اور اعتراض دوم، شبہ دوم، وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ
نراک متخطف من ارضنا، یہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی آپ کی بات تو اچھی ہے، لیکن اگر ہم اتباع کریں آپ کی رہنمائی کی، ان نتبع الہدی، اگر اس رہنمائی کی ہم اتباع کریں معک آپ کے ساتھ، نتخطف من ارضنا، اچک لیے جائیں گے ہم اپنے ملک سے، ہماری جی حکومت چلی جائے گی، ہماری کرسی چلی جائے گی، جی نوکری کا مسئلہ ہے جی، اور ہمیں یہ دنیا والے اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اور چھٹے پارے میں دیکھ لو یہود و نصارہ کے جو دوست بنتے ہیں نا، ان کا عذر کیا ہوتا ہے اور ان کا رونا کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کریم نے پہلے سے ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ دیکھ لو سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 اور 52، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست، بعضهم اولیاء بعض، یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے ہی بنے رہتے ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان میں سے دوستی کرے گا، جو ان کی طرف دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ جس طرح قادیانی جو ہے نا نام کے مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے نا، بالآخر جب یہاں سے دھکے کھائے نا اب پکے یہود و نصارہ کی طرح ہیں، اب اسرائیلی افواج میں وہ شامل ہیں، یہ پتہ ہے آپ کو اسرائیلی افواج میں وہ شامل ہیں، اب ہیں تو وہ یہودی اور عیسائی قرآن کے فتوے کے مطابق، من یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر ہمارے جو بھولے بسرے ہوں گے یا یہود و نصارہ کے ملکوں میں رہنے والے مسلمان جو ان کا ساتھ دیتے ہوں گے ان کے انقلاب میں، تو ان کی وجہ کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اصل میں منافق ہیں، وہ منافق یہ کہتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، یا دین اسلام میں کسی طرح سے ان کی بیماری ہے، آپ ان کو دیکھیں گے یسارعون فیہم، ان کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہے ہوں گے، ان کے کلچر اپنا رہے ہوں گے، یقولون، یہ کہتے ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پر نہ آ جائے گردش زمانہ کی، زمانے کے پھیر میں ہم کہیں رسوا نہ ہو جائیں، زمانہ انہی کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے بھائی، زمانہ انہی کی ترقی کی راہیں دیکھ رہا ہے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، یا امید ہے کہ اللہ کو ظاہر فرما دے فتح مومنین کی، لیکن اگر مومنین بھی کام کے نہ ہوئے نا، او امر من عندہ، یا اللہ اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ کر دے، آئے گا سیلاب، آئے گا طوفان، آئے گا ہوا، وہ آدھا دبئی تو ہلنے لگ گیا تھا صرف چھوٹا سا طوفان آیا تھا، پھر کیا بنا جو ان کی ترقیوں کا، اور جو کچھ بھی ہوا نا سارا کا سارا ان کا ڈھیر ہو جائے گا، او امر من عندہ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین۔ آ جاؤ جی یہاں، یہ جو کفار ہیں راہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں، یا منافق جو راہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں، ان کا اعتراض اور شبہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن والے راستے پر آئیں تو ہم تو ملک و قوموں سے اچک لیے جائیں گے، ہمیں اٹھا لیا جائے گا۔ اولم نمکن لہم، اب جوابات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ الزامی جواب نمبر 1، نقل بیزتی اللہ نے کر دی، کیسے جی، کہ دیکھتے نہیں ہو ہم نے ان کو جگہ دی ہے ہر حرمت والی پناہ کی، حرمت والی پناہ کی، آمنا پناہ، حرمت والی ایسی پناہ جو حرمت والی ہے یعنی عزت والی ہے، یعنی کعبۃ اللہ میں ہم نے ان کو جگہ نہیں دی مشرکوں کو، یجبی الیہ ثمرات کل شیء من لدنا، اشارہ کر دیا کہ تمہارے اوپر بھی کفر کئی دفعہ ٹوٹتا رہا، تمہارے اوپر ظالم قوتیں ٹوٹتی رہی، وہ ابرا بادشاہ ہاتھیوں والا آیا تھا لشکر لے کر، ٹوٹتے رہے، لیکن ہم نے تمہیں پہلے سے امن دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا، تمہاری ہمت تھی مقابلہ کرنے کی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت پر آ گئے تو ہمیں زمینوں سے اچک لیا جائے گا، اگر پہلے اللہ بچا سکتا ہے
تو اللہ آپ بھی بچا سکتا ہے۔ اور تمہارے لیے فائدے کی ایک صورت بھی بیان کر دی، ایک امن کی ایک صورت، یجبا الیہ ثمرات کل شیء من لدنا رزقا من لدنا، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر شے کے میوے، ثمرات پھل بھی اس کے اندر ہیں اور تجارتی دیگر فوائد بھی یہاں ہیں۔ اور کس قسم کی تجارت ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ انتہا درجے کی، جو اس وقت سرزمین عرب اور سرزمین مکہ حرمین کی زمین پر نہیں ہو رہی، اس وقت بھی ہو رہی ہے، اس وقت سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ ہر طرح کی بڑی تجارت وہاں موجود ہے، لیکن وہاں پوری فیکٹریاں بھی نہیں ہیں، وہاں درخت بھی نہیں ہے، وہاں باغات بھی نہیں ہے۔ اب 2024 کے اندر کوئی 2023-24 کے اندر کوئی مکہ کی سرزمین میں آب و ہوا کوئی عجیب سی آئی ہے کہ وہاں اب درخت ہونے لگ گئے۔ او ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، روزی ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ ایک اللہ نے حرام بنایا ہے، یہ انقلاب من جانب اللہ نصیب ہوا تھا، اور مشرکین مکہ کا جو حشر ہوا وہ تو معلوم ہو جائے گا، لیکن اب بھی یہ نوٹ کر لیا ہو کہ اس وقت یہ غالباً 2021 سے شاید کام شروع ہوا ہے یا 2020 سے، یہ انہوں نے ایک ایسا شہر بنانا شروع کیا ہے جو ایک لمبا ہوگا، سڑک کی طرح لمبا، 90 لاکھ لوگوں کا مسکن بنا رہے ہیں جی۔ وہاں پر کوئی عجیب دنیا کی ہر ایڈوانس ٹیکنالوجی وہاں فٹ کر رہے ہیں، وہاں کو کاریں شانی نہیں چلیں گے، بس کچھ اور چلے گا۔ تو ہمارے اشارات کے مطابق تو دجال کا ایک سٹی بھی بنانا ہے نا، حدیث کے اشارات کے مطابق، یعنی ممکن ہے یہی ہو۔ بہرحال اس کے اندر ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ڈال رہے ہیں تاکہ دنیا میں ہمارا نام پیدا ہو جائے۔ بنا لو، اس وقت وہاں کے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کے علماء کو قید و بند کی صحبتیں دی جا رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے ایک عالم کا وہیں جیل میں ہی انتقال ہو گیا تھا، بے یار و مددگار، 3000 صفحات کی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جی۔ تو اسی طرح ان کی بنیاد میں تو یہ ڈال رہے ہیں کہ دین فطرت سے ہٹ کر ہم یہ کام کریں گے، بنیاد تو اس شہر کی یوں ڈالی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے دیکھیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہے جی، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لمحہ جب ان کی تباہی ان کا مقدر بنے گی، دیکھنے والے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آؤ جی، یہ اللہ نے اب حرم بنایا ہے بڑے امن والا، اور اللہ کا بنایا ہوا نظام تو یہ ہے کہ یہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ ملتا ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، حتیٰ کہ جھوٹی کمپنیاں میں نے بھی دیکھ لیا کہ وہاں جو سب کچھ چلتا ہے، ہر چیز دستیاب ہے۔ شرارتیوں نے بھی اپنی شرارتیں داخل کرنی شروع کر دی کہ چلو ہم بھی اپنے فیک ٹیکے وہیں جا کر بیچیں تو جس کے یہاں ٹیکے ملکوں میں نہیں بکتے وہ وہاں بھیج دیتے، اور ہمارے لوگ وہاں سے لے آتے طاقت کے ٹیکے، طاقت کی گولیاں، جی وہاں مکے سے لے کر آئے۔ لا حول ولا قوت، سوچا تو کرو کیا لے کر آ رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے شہر کو امن والا بنایا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی کچھ غارت کر دی۔ جواب نمبر 2 تحقیقی شروع ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے اگر قرآن کو ہم نے لیا تو۔ یہ جو ہماری پچھلی حکومت گزری ہے نا، اس کا ایک وزیر تھا، وہ اس کا کام ہوتا تھا کہ صبح کسی نہ کسی کو چینل پر بیٹھ جائے اور دین اسلام پر بھونکنا شروع کر دیتا تھا۔ کوئی جملہ وہ گھر سے رات تیاری کرتا اور صبح آ کر، ایک وزیر تھا، تو بالآخر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی ترقی کریں گے، ہے جی آپ دیکھ لیں جو ترقی کرتے اب وہ دلیل دے رہا ہے۔ بڑی ہنسی آتی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی جو ترقی یافتہ لوگ تھے، مثلاً بابا قائد اعظم اور یہ سارے یہ کوئی روٹی شوٹی تو نہیں کھاتے تھے، یہ کیا ہوتا ہے جی، وہ انڈے شنڈے اور بریڈ وغیرہ، بس ان سے ان کا ناشتہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارا بھی کام وہی بریڈ شریڈ ہم کھاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بھی ترقی یافتہ تھے، ہم بھی ترقی یافتہ ہیں، تو لے کر گاڑی کو آگے لے کر چل رہے ہیں یعنی روٹی ہم نہیں
کھاتے اور ہم ترقی یافتہ ہیں. آؤ جی، ان کی عقل کی بھینس چڑھنے گئی. ان کی عقل کی اپنی کو بھینس ہوگی جو چڑھنے گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے کیا کریں ان کا؟ پھر کہاں گئے جی وہ؟ اب تو وہ صرف اپنے آپ کو انہی ترقی یافتہ لوگوں کی قید سے بھی نہیں نکال سکتے. اور جی چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے کھائی جو ڈبل روٹی ہے تم بریڈ ہے، تو پھر وہ تمہارے جو ہے نا بھاگنے بھی تمہیں نہیں دیتے. یعنی فارمی مرغی کی طرح وہ اپنے آپ کو بھی نہیں اٹھا سکتی. تو یہ ہے جی وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. جب ان لوگوں کا حال دیکھیں نا تو یہ آیت یاد آتی. اللہ فرماتے ہیں ترقی یافتہ کا سوچنے والوں کہ ترقی یافتہ قومیں ہمیں اپنی دوڑ میں شریک نہیں کرے گی. اچھا پھر ترقی یافتہ قومیں تباہ کیوں ہوئیں؟ یہ دوسرا جواب ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ. ترقی یافتاؤں کی دوڑ میں چلنے والوں یہ تو دیکھ لو ترقی یافتہ قومیں تباہ کی ہوئی پڑی تھی. کتنی کچھ بستیاں ہیں بطرت معیشتها جو اترا چکی تھی اپنی گزران میں، بڑی اکڑ چکی تھی. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ. یہ ان کے گھر ہیں کہ آباد نہ ہوئے من بعدہم ان کے بعد الا قلیلا مگر کوئی تھوڑے. زیادہ تر ابھی بھی اسی طرح کھڑے ہیں. وہ ترقی یافتہ قوم کی دوڑ میں شریک ہونے والوں کتاب اللہ کو چھوڑ کر پہلے دیکھو تو صحیح نا ان کو کیسے زوال لگے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. شیخ الہند کا بڑا پیارا معنی ہے. اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے. ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے. بالآخر پھر سب ہمارا تھا. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. تنویر پر جواب ثانی، دوسرے جواب پر تنویر اور روشنی ڈالی اللہ نے کہ ان کو بھی تو ہم نے تباہ کیا، بتایا تھا ہم نے، سمجھایا تھا ہم نے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ. اور تیرا رب کسی بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہوتا. حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. حتیٰ کہ بھیج نہ دے اس کی مرکزی آبادی میں رسولاً کوئی پیغام سنانے والا. یتلو علیہم آیاتنا جو سنائے ان کو ہماری آیتیں. وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے ہوتے بستیوں کو مگر تب جب وہاں لوگ ہوں ظالم. ہم اس وقت تباہ کرتے ہیں. تم بھی من کر دکھاؤ ظالم اور پھر کرو ترقیاں، پھر اللہ تمہیں رسوا کیسے کرتا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. جواب نمبر 3 مادی چیزوں پر اترانے والوں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا صرف نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی کا اور یہاں کی رونق کا. مومن کو یہ بدلہ نہیں چاہیے جو چھوٹا ہوتا ہے. مومن یہ نہیں کہتا کہ چند سال کے بعد پھر مجھے موت آ جائے اور مجھے یہی بدلہ دے. نا مومن کہتا ہے مجھے بدلہ وہ ملے جو ابد الاباد ہو. مومن کی نظر وسیع ہوتی ہے. مومن کہتا ہے مجھے ایسا انعام مجھے ملے جس کا ختم ہونے کا کوئی صورت نہ ہو. اور تم جن ترقیوں کے پیچھے چلے ہوئے ہو وہ ترقیاں ہیں کیسی؟ اگر تم ملکوں کی دوڑ میں چل بھی پڑے ہے کیا ہے تو صرف دنیا کی ٹھاٹ باٹ. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت بہتر ہے اور بڑا باقی رہنے والا ہے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں سمجھ نہیں دنیا کی وقت کی؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ وَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. ترقی یافتہ قوموں کے منظر بے شک دیکھ لو.
دیکھو نا جی کہ یہاں انڈیا کی ایک قوم ہے امبانی قوم غالباً ان کو کہتے ہیں، اور ان کا ایک کوئی ان کی شادی کی رسم تھی، بیٹے کی شادی اس نے کرنی تھی، اس کا جو بڑا تھا، تو اس نے پوری دنیا کو دکھائی اپنی شادی، اور بڑے بڑے جن کو آپ لوگ کو کیا کہتے ہیں فلم اسٹار، اور پرانے زمانے میں ان کو کیا کہتے تھے کنجر، یعنی ان کو بھی اس ہر قسم کو بلایا اور بڑی دعوت اور دنیا کے سامنے ہر قسم کی عیاشی اس نے کرا کے دکھائی ہے جی۔ لیکن جب اس کا بیٹا آیا نا سٹیج پر، تو اس وقت سب کے آنسو، اس کا باپ اپنے آنسو نہیں روک سکتا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، میرے ماں باپ، یہ میں نے کہانی دیکھی نہیں ہے، پڑھی ہے، آواز شوہر تو بہت تھا لیکن ہم ان کے گان کو دیکھ کر کیا کریں گے جی۔ پھر ان کی لکھاریوں نے جو کہانی بتائی وہ یہ کہ اس نے کیا کہا کہ مضمون اس نے یہ باندھا کہ تصویر ادھوری رہتی ہے، کیا جی کہ ان کے پاس اتنی ترقی تھی کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور کئی 150 کے قریب تو انہوں نے ڈشز دی، کتنے دنوں چلتی رہی مہمانوں کو، اور ہزاروں کی تعداد میں مہمان چلتے ہیں، ان کے پیسے کا اندازہ کریں آپ۔ تو ان کا بیٹا سٹیج پر آتا ہے، کہتا ہے میرے ماں باپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں نے صرف ایک دن یہی کہا کہ مجھے ہاتھی کا شوق ہے، باپ نے پورا فارم بنا دیا ہاتھیوں، کہا میرا بیٹا تیری شوق ہے تو پوری کر، اور ان کے نوکر چاکر، ان کے بادام، ان کے دیسی گھی، ان کے مالشی، وہ پوری انڈسٹری کھل گئی، صرف کہا جی میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی، لیکن کیا کروں کہ بچپن سے میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، ابھی تک، آج شادی ہو گئی تھی 30-35 سال شاید اس کی عمر ہوئی، اب بچپن سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میں کانٹوں پر ہی زندگی گزار رہا ہوں، لا حول، اسٹیرائڈز ہی اس کا علاج ہے، اس وقت اس کو کوئی چیز نہیں اس کا علاج کر سکتی، اسٹیرائڈ سے ہی وہ زندہ ہے، اور کہتا ہے کہ میں دوائیوں کی بیساکھیوں پر چل رہا ہوں، ٹیکوں کی بیساکھیوں پر چل رہا ہوں، ہیوی قسم کے اسٹیرائڈز استعمال کر رہا ہوں، ہے جی، جتنا کچھ کمال حاصل ہو گیا تصویر پھر بھی ادھوری رہی، کیوں جی کہ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہے۔ اب وہ کافر ہو کر، غیر مسلم ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے آنسو بھی نکل رہے تھے کہ کیا فائدہ تمہارا اس دنیا کا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی کچھ ترقی حاصل کر لو گے۔ او ایک اگلا جواب، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیات الدنیا۔ اچھا جی یہ جواب پچھلا کون سا تھا؟ جواب نمبر 3 تھا نا، یہ تنویر بر جواب ثالث ہے، جس طرح پچھلے جواب پر تنویر آئی تھی نا، یہ تنویر بر جواب ثالث ہے۔ افمن وعدناه، بھلا جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ بہت اچھا، فهو لاقيه، وہ وعدہ اس کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے بنی اسرائیل کو، پیچھے لکھا ہو جیسے بنی اسرائیل کو، کمن متعناہ، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے نفع دیا تھا، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، جیسے فرعون کو، نیچے لکھو گے تو مزہ آئے گا اس تنویر کا، کیا بنی اسرائیل اور فرعون ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی تم نے وعدہ پڑھا، ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی ترقی تو بنی اسرائیل کو ملی، ہاں جی ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا، غلام قوم سپر پاور بن گئی تھی، فرعون جیسا اللہ کسی کو نہ بنائے، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا۔ اب بتاؤ دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ چلنے والوں، فهو لاقيه کے نیچے دنیا آخرت میں ملے گا، اور لکھو جیسے بنی اسرائیل کو، اور کمن متعناہ کے نیچے جیسے فرعون کو، دنیا کی ٹھاٹ باٹ کے ترقی یافتہ قوموں کی دوڑ میں ہم شامل نہیں ہو سکیں گے، وہ ایک فرعون بھی تھا ترقی یافتہ، اس کی طرح دوڑ کرنا چاہتے ہو تو اب کہیں گے نہیں نہیں اس کی ٹھاٹ باٹ ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر دنیا کی ٹھاٹ باٹ چاہیے کیوں تمہیں؟ وَيَوْمَ يُقْسُمَّ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، پھر دن قیامت ہوگا وہ پکڑا ہوا آیا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن ان کو پکارے گا اللہ، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تنویر دوم تصویر بھی ہے اور تنویر دوم بھی ہے،
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا، وَيَوْمَ فَيَقُولُوا، اور اللہ فرمائے گے أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک۔ یہ اللہ کے لیے پکارے گا، مشرکین کو بھی، دہریوں کو بھی، ہاں جی، یہ ان کو بھی جنہوں نے دنیا میں جمہوریت کو قائم کیا تھا اور جمہوریت کو حاکم اعلیٰ سمجھا تھا، اور ان کو بھی جنہوں نے انبیاء اور اولیاء کی پوجا پاٹ کی تھی، ساروں کو اللہ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے مقابلے والے جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، کینڈیڈیٹ بنایا تھا، مقابلہ کیا تھا، الذین کنتم تزعمون، جن پر تم دنیا میں دعویٰ کر رہے تھے، قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین غوینا، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی۔ کون؟ وہ جو بڑے ٹھاکر ہوں گے، اب وہ جب سوال ان سے ہوا اور جنہوں نے ان کی پوجا پاٹ کی تھی اور ان کی عوام بنے تھے، اور اب جواب ان کے ٹھاکر دے رہے ہیں جن کا جو ان کے اغوان اور لیڈر بنے تھے، وہ کہیں گے اللہ، ہاں، یعنی ان کے جواب میں ان کو جواب دیا جا رہا ہے، هؤلاء الذین اغوینا، اے رب ہمارے، ہم نے، یہ لوگ ہیں، هؤلاء، یہ لوگ ہیں جن سے آپ سوال کر رہے ہیں نا، یہ لوگ ہیں الذین اغوینا، ان کو ہم نے بہکایا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو بہکایا تھا جیسا کہ تھے ہم خود بہکے ہوئے، تبرأنا الیک، ہم منکر ہوئے تیرے سامنے، ہم ان کے منکر ہوئے تیرے سامنے کہ ہم کوئی اللہ کی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اللہ کے کوئی مقابلے نہیں ہے، ہم منکر ہوئے تیرے سامنے، وما كانوا إيانا يعبدون، وہ ہم کو نہیں پوجتے تھے، یعنی دراصل شیطان کے پجاری تھے۔ دراصل کہنا تو شیطان کا چل رہا تھا، یہ دراصل شیطان کے پجاری تھے۔ اللہ فرمائیں گے قیل ادعوا شرکاءکم، یہ وہی تنویر دوم چل رہی ہے، قیل ادعوا شرکاءکم، کہا جائے گا پکارو نا ان شریکوں کو، یہ تمہارے دشمن ہوئے کھڑے، پکارو نا ان شریکوں کو، فدعوہم، ان کو پکاریں گے تو صحیح، فلم یستجیبوا لہم، وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے ان کو، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور سامنے دیکھیں گے عذاب کو، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، تو اس وقت ان کی سوچ یہ ہوگی۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ إِنَّ نَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اگر ہم ہدایت پر آئیں تو اچک لیے جائیں گے، اس وقت ان کی سوچ یہ ہوگی کاش ہم ہدایت پر ہوں۔ لو انہم، یہ دیکھو تنویر آ گئی نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش ہم ہوتے راہ پر ہدایت یافتہ، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، یہ تنویر ثالث اور تخویف اخروی، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اچھا چلو تم شریکوں سے تو کٹ گئے، اچھا ایک اور سوال بتاؤ، اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم المرسلین، میرے بھیجے ہوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا، اب بتاؤ کیا کہا تھا۔ اچھا انہوں نے کیا کہا تھا، نیچے لکھ لو، انہوں نے کہا تھا کہ اولم یکفروا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، یہ کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ان نتبع الہدیٰ معک نتخطف، یہ دونوں آیتوں کے اشارے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، او جی، لیکن اب جواب میں تو یہ نہیں کہہ سکتے، ہمت جو نہیں پڑ رہی کہ اچھا اللہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، بند ہو جائیں گی ان پر باتیں، اندھی پڑ گئی باتیں، اب یہ نہیں بتا سکیں گے، یعنی بند ہو گئی ان پر باتیں، اب نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا۔ اب یہی دو قسم کی باتیں انہوں نے کہی ہیں نا، وہاں نہیں بتا سکیں گے۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، اور آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا، کیوں جی اندر چانن جو ہے ایک پتہ جو ہے، لا یتساءلون، اندر سے پتہ جو ہے ہم نے کیا کہا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، ترغیب الی العمل،
ترغیب الی الایمان والعمل، معترضین کو فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، سو جس نے توبہ کر لی، ہماری طرف واپس آ گیا یعنی رجوع کر لیا، وَآمَنَ توبہ کی صورت یہ ہے، وَآمَنَ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کرتا رہا سنت کے مطابق، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ امید ہے کہ ہو جائے وہ مفلحین کامیاب، دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ امید تو یہ ہے کہ پھر انقلابی بن جائے، دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، لہذا ہدایت پر اعتراض نہ کرو، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ سے ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ اس آیت کا رب تو یہ سن لو، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، ہادی صرف تیرا رب ہے، کیوں؟ بس یہ جملہ لکھ لو، جہاں سے پھر سبق پڑھیں گے، ہادی تیرا رب ہے، کیوں؟ انہوں نے ہدایت کا انکار کر دیا نا، اس ہدایت پر ہم نے، ہادی تیرا رب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ یہاں سے دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔